تیری صغرا میرے بھیا اکبر، ریزا میرے بھیا اکبر، رو رہی ہے تیری صغرا میرے بھیا اکبر، تیرے قدموں کے نشان دیکھ کے رو لیتی ہوں، تیرے قدموں کے نشان دیکھ کے رو لیتی ہوں، کتنی مجبور ہے بہنا میرے بھیا اکبر، رو رہی ہے تیری صغرا میرے بھیا اکبر، دیکھو پردیس میں شادی کا گھر ہو سامان، دیکھو پردیس میں شادی کا گھر ہو سامان، مجھ کو بھول نہ جانا میرے بھیا اکبر، رو رہی ہے تیری صغرا میرے بھیا اکبر، جانے کیوں بھوک سے اٹھتی ہے میرے سینے میں، جانے کیوں بھوک سے اٹھتی ہے میرے سینے میں، دیکھ لو حال مریضا میرے بھیا اکبر، رو رہی ہے تیری صغرا میرے بھیا اکبر، ایسا بات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا يبلغ حده القائلون ولا يحسن ما أولى الدون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، قدر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد صخور ميادان عرضه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزلية والجود التقوية والنقاوة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية المهدية. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد،
فقد قال الله في كتابه المحكم وكتابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، میرے برادران عزیز، میرے بھائیوں، میں نے جو آپ کے سامنے آیت کریمہ کی تلاوت کی، اس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یعنی خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارے ولی اللہ ہے اور تمہارا رسول وہ رسول ہے جو ایمان لے کے آیا اور جو نماز قائم کرتا ہے اور جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے. حضرت علی ہیں نماز میں مشغول ہے. ایک سائل آتا ہے جو کہتا ہے اے مولا مجھے کچھ دے دے. مولا نماز میں مشغول ہے، خدا سے گفتگو ہو رہی ہے، نماز میں مشغول ہے. ایک مرتبہ جب وہ جانے لگتا ہے تو یہ کہتا ہے اے خدا میں تیری بارگاہ سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں. جب خدا سے وہ مانگتا ہے تو خدا علی کو اشارہ کرتے ہیں، علی اپنے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں اور وہ انگوٹھی اتار دیتا ہے. یہ واقعہ آپ لوگ کا سنا ہوا ہے. اس بات پر محمد علیہ اللهم صل على محمد وآل محمد. اور اسی طریقے سے رسول اکرم نے کئی حدیثیں مولا علی کے اوپر بیان کری. انا مدینۃ العلم بابوہا، ذکر و علی کے عبادہ، یہ ساری تمام حدیثیں بیان کی ہیں. مگر میرا آج کا موضوع یہ ہے کہ مولا علی کن کن انبیاء سے افضل ہے اور مولا علی کا بہترین صحابی صعصہ بن سہیل العبدی جو مولا کی بارگاہ میں آتے ہیں، بہترین خطیب ہیں. مولا ان سے کہتے ہیں جاؤ صعصہ اعلان کر دو کہ ہم آ رہے ہیں خطبہ دینے کے لیے. صعصہ جاتے ہیں، کہتے ہیں امیر المؤمنین آ رہے ہیں، تاکہ لوگوں میں ایک خوف ہو کہ ہاں امیر المؤمنین آ رہے ہیں. کہتے ہیں مگر سب سے کہہ دینا کہ مختصر سوال کریں گے. کہتے ہیں جی میں کہہ دوں گا. اس کے بعد مولا کائنات سے کہتے ہیں مگر اے مولا میرا سوال تو آج کا بہت طویل ہے. کہتے ہیں صعصہ تمہیں اجازت ہے، تم سوال کر سکتے ہو. صعصہ نے پہلا سوال کیا اے مولا من افضل انت ام آدم. اے مولا آپ افضل ہیں کہ آدم افضل ہیں؟ مولا نے کہا اے صعصہ اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا قبیح شمار ہوتا ہے، برا شمار ہوتا ہے. مگر میں نے جو تمہیں نیکیاں دی ہیں تم ان کی گفتگو کرو، تم ان کا تذکرہ کرو، تم ان کو لوگوں کو بتلاؤ کہ ہم نے تمہیں یہ نیکی دی ہے. اس لیے میں بیان کر رہا ہوں، میں اپنی گفتگو کو نہیں بتا رہا ہوں، میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں. بس میں خداوند عالم نے جو مجھے نیکیاں دی ہیں میں ان کو بیان کر رہا ہوں. کہا انا افضل، میں افضل ہوں آدم سے. صعصہ بن سہیل کہتے ہیں وَلِمَا ذَلِكَ یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین آپ کس طریقے سے افضل ہیں جناب آدم سے؟ کہا اس طریقے سے کہ جناب آدم کو جنت کا ایک پھل کھانے سے منع کیا تھا، گندم جس کا نام تھا. گندم درخت تھا جسے کھانے کا منع کیا تھا، مگر جناب آدم نے کھا لیا. یہ گناہ نہیں ہے، یہ ترک اولا ہے. جعفر صادق سے اللهم صل على محمد وآل محمد. جعفر صادق سے ایک روایت ہے کہ جناب جبرائیل آتے ہیں جناب آدم کی بارگاہ میں اور کہتے ہیں اے آدم آپ کو تو خداوند عالم نے گندم کھانے سے منع کیا تھا، پھر بھی آپ نے کھا لیا، یہ کیسے؟ کہا کہ اے جبرائیل میری فکر وہاں تک پہنچی ہی نہیں تھی، میں نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ خدا کی قسم کھا کے کوئی جھوٹ بول کر دے گا. جبرائیل میرے پاس آیا وہ گندم لے کر، اس نے کہا خدا کی قسم اسے کھا لو کچھ نہیں ہوگا، اس لیے میں نے کھا لیا. مولا علی اب بتاتے ہیں اب سنو میں کس طریقے سے افضل ہوں ان سے. ان کو منع کیا گیا گندم کھانے سے تب بھی انہوں نے کھا لیا.
اور میرے زمانے میں مجھے گندم کھانے سے روکا بھی نہیں تھا، تب بھی میں نے اپنی پوری زندگی جو پر گزار دی. صلوات پڑھیں محمد علیہ. پھر سوال کرتے ہیں ساسا بن سبحان کے مولا من افضل انت ام نوح، مولا آپ افضل ہیں کہ نوح افضل ہے؟ اس کے بعد بتاتے ہیں انا افضل، میں افضل ہوں. پھر ساسا بن سبحان کہتے ہیں ولما ذالک یا امیر المؤمنین، آپ کس طریقے سے افضل ہیں امیر المؤمنین؟ جناب نوح سے. کہا جناب نوح کو خداوند عالم نے تبلیغ کرنے کے لیے کہا تھا، انہوں نے تبلیغ تو کی 950 سال، مگر آخری میں بد دعا کر دی. 950 سال تبلیغ کی، اس کے بعد بد دعا کر دی. اب میں بتاتا ہوں میں کس طریقے سے افضل ہوں. انہوں نے تبلیغ کر کے بد دعا کر دی، اور انہوں نے میرا دور نہیں دیکھا. جب رسول اکرم کے بعد 25 سال میرے اوپر مظالم ڈھائے گئے، جناب فاطمہ کے اوپر دروازے گرایا گیا، محسن کو شہید کر دیا گیا، اس سے سخت وقت نہیں تھے، مگر میں نے بد دعا نہیں کی، اس لیے میں جناب نوح سے افضل ہوں. صلوات پڑھیں محمد علیہ. اس کے بعد جب مولا علی بیان کر دیتے ہیں تو ساسا پھر سوال کرتے ہیں یا مولا من افضل انت ام ابراہیم، مولا آپ افضل ہیں کہ ابراہیم افضل ہے؟ مولا نے کہا انا افضل، میں افضل ہوں ابراہیم سے. پھر ساسا نے سوال کہا ولما ذالک یا امیر المؤمنین، آپ کس طریقے سے افضل ہیں جناب ابراہیم سے؟ تو کہا جناب ابراہیم نے خداوند عالم کی بارگاہ میں درخواست کی تھی، اے خدا، اے پروردگارہ، مجھے ایک مرتبہ تو مردے کو زندہ کرتے ہوئے دکھا دے، مجھے ایک مرتبہ تم مردے کو زندہ کرتے ہوئے. تو خداوند عالم کی بارگاہ سے آواز آئی اولم تؤمن، کیا تم مجھ پر ایمان نہیں رکھتے؟ کہا بلا، نہیں بے شک میں آپ پر ایمان رکھتا ہوں، بس ایک مرتبہ لیطمئن قلبی، بس اطمینان قلب کے لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں. ایک مرتبہ بس مجھے دکھا دے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں. خداوند عالم اب مولا علی فرماتے ہیں کہ اب میں بتاتا ہوں کس طریقے سے میں افضل ہوں. انہیں دیکھنا تھا کہ وہ کس طریقے سے افضل ہے، تو انہوں نے خداوند عالم سے کہہ دیا، مگر میں اس طرح سے افضل ہوں. میں نے بھی کسی مقام پر کہا تھا اللہ کو شف الغتا لین یقینا، کہ اگر میرے سامنے سارے حجابات بھی ہٹا دیے جائیں تب بھی میرے سامنے کوئی یقین میں اضافہ نہیں ہو سکتا. جب یہ بیان کر لیتے ہیں تو پھر سوال کرتے ہیں ساسا بن سبحان کیا ہے مولا من افضل انت ام موسیٰ، مولا آپ افضل ہیں کہ موسیٰ افضل ہیں؟ مولا نے کہا انا افضل، میں افضل ہوں موسیٰ سے. کہا ولما ذالک یا امیر المؤمنین، آپ کس طریقے سے افضل ہیں اے امیر المؤمنین؟ موسیٰ سے کس طرح سے افضل ہیں؟ کہا رسول خدا نے، اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا تھا جاؤ فرعون کی تبلیغ کرو، وہ باغی ہو گیا ہے، جاؤ اس کی تبلیغ کرو. تو جناب موسیٰ نے کہا مجھے خوف ہے، میں نے فرعون کے ایک سپاہی کو قتل کیا ہے، نہیں اس کے بدلے وہ مجھے نہ قتل کر دے. میں نے ایک اس کے دربار میں ایک سپاہی کو قتل کیا ہے کیونکہ وہ ظلم کر رہا تھا، میں نے روکا، وہ نہیں رکا، وہ ظلم کر رہا تھا اس لیے میں نے قتل کر دیا، وہ واجب القتل تھا اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا. اور میں اب وہاں جانے سے ڈر رہا ہوں، لہٰذا آپ میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیج دیجیے، میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیج دیجیے، وجدت بیدری، تاکہ میری پیٹھ مضبوط ہو جائے. تو مولا علی بتاتے اب سنو میرے ساتھ کیا ہوا. جناب موسیٰ کے ساتھ تو تم نے سن لیا، مجھے جب رسول اور اللہ نے جب حکم دیا کہ جاؤ مکہ اور اعلان کر دو سورہ برات کا، اور سارے مکے والوں سے کہہ دو اے مکے والوں تم سب مشرکین ہو، نکل جاؤ مکے سے، خالی کر دو مکے کو. اور ایک بات کہ مولا تو احرام میں گئے تھے، نہ احرام میں ذرا پہنی جاتی ہے، نہ کوئی تلوار لے کر جاتا ہے، نہ کوئی اسلحہ لے کر جاتا ہے. اور جب جناب موسیٰ گئے تھے تو دونوں ہاتھ میں معجزات تھے، اور جب مولا علی جا رہے ہیں تو صرف احرام پہنے ہوئے. جب ساسا سے کہتے کہا ساسا سنو، جب میں مکے کے چاروں طرف پہاڑ ہے، جب میں مکے پہ چڑھا پہاڑ پہ اور جب اترنے لگا تو سب میری طرف دیکھ رہے تھے، کہہ رہے تھے کون آ رہا ہے، سب کہہ رہے تھے علی آ رہے ہیں، علی آ رہے ہیں. جیسے ہی نیچے اترتے ہیں خانہ کعبہ کے چھت پر چڑھ جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں
سورہ برات کی ساری آیتوں کو پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اے مکے والوں تم سب نجس ہو، تم سب کافر مشرک ہو، تم مکے کو خالی کر دو۔ اس کے بعد جیسے ہی اترتے ہیں دیکھتے ہیں ایک دوسرے کے چہرے کو کہ سب میں خوف دکھ رہا ہے، ایک مرتبہ اپنے دل میں جاگتے ہیں تو انہیں اطمینان نظر آتا ہے۔ اگر یہی اپنے لفظوں میں کہہ دیا جائے تو جیسے ایک شیر نکلتا ہے تو کسی بکری کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس کو روک لے۔ اور ایک اور سوال کرتے ہیں ساسب مولا علی جی کے مولا من افضل انتا ام عیسیٰ، مولا آپ افضل ہیں کہ جناب عیسیٰ افضل ہیں؟ تو مولا نے کہا انا افضل، میں افضل ہوں۔ پھر کہتے ہیں ولما ذالک یا امیر المؤمنین، آپ کس طریقے سے افضل ہیں امیر المؤمنین؟ تو مولا کہنا چاہتے ہیں جب عیسیٰ کا وقت ولادت قریب آیا تو ان کی ماں جناب فاطمہ بنت عمران بیت المقدس کے اندر تھی، بیت المقدس کے اندر تھی، اور تب خداوند عالم نے اپنا اعلان کیا یا مریم ھذا بیت العبادہ لل بیت الولادہ، اے مریم یہ بیت عبادت ہے، بیت ولادت نہیں ہے، اخرجی یہاں سے نکل جاؤ۔ پھر مولا علی اپنے بارے میں بتاتے کہ اے ساسا سنو، جب میری ماں خانہ کعبہ کے باہر تھی، میری ماں خانہ کعبہ کے باہر تھی، جیسے ہی خانہ کعبہ کے قریب آتی ہیں دیوار کعبہ شک ہوتی ہے اور اندر سے آواز آتی ہے یا فاطمہ ادخلی، اے فاطمہ داخل ہو جائیے۔ یعنی اب سمجھ میں آیا کہ اس میں جناب مریم اور فاطمہ کا مقابلہ نہیں ہے بلکہ میرا اور عیسیٰ کا مقابلہ ہے۔ عیسیٰ کی وجہ سے ان کی ماں کو بیت المقدس سے نکالا گیا اور میری وجہ سے میری ماں کو کعبے کے اندر کیا گیا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اب سب سے پہلے جناب آدم کا بتایا کہ علی کس طریقے سے افضل ہیں، اس کے بعد جناب نوح کا بتایا کہ کس طریقے سے افضل ہے، اس کے بعد جناب ابراہیم کا بتایا کہ کس طریقے سے افضل ہے، اس کے بعد جناب موسیٰ کا بتایا، اس کے بعد جناب عیسیٰ کا۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ بس عزیزان محترم، آج میں جناب علی اصغر کا مسائل بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ امام حسین خیمے کے باہر آتے ہیں اور آواز استغاثہ بلند کرتے ہیں کہ ہے کوئی جو میری مدد کو آئے۔ جیسے ہی علی اصغر کے کانوں میں آواز استغاثہ جاتی ہے، علی اصغر اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیتے ہیں، ساری بیویاں رونے لگتی ہیں۔ امام حسین اندر آتے ہیں خیمے میں، کہتے ہیں ابھی میں مرا نہیں ہوں، تم لوگ رو مت۔ کہا بابا میں آپ کے لیے نہیں رو رہی ہوں، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا ہے۔ رباب اٹھاتی ہیں، جناب رباب اٹھاتی ہیں، علی اصغر کو باہر لاتی ہیں، امام حسین کو دیتی ہیں۔ امام حسین انہیں لے جاتے ہیں پانی پلانے کے لیے فوج اشقیہ کے پاس۔ فوج اشقیہ سے کہتے ہیں فوج اشقیہ تمہاری نظر میں خطاوار ہوں تو اس بچے کی کیا خطا ہے، اس بچے کو تو پانی پلا دو۔ لو اگر تم سوچ رہے ہو کہ اس کے بدلے میں پانی پی لوں گا تو میں اسے جلتی ہوئی زمین پر لٹا دیتا ہوں۔ جلتی ہوئی زمین پر لٹا کے امام حسین پیچھے ہٹتے ہیں لیکن فوج اشقیہ کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ امام حسین پھر علی اصغر کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے بیٹا تم بھی تو حجت خدا ہو، اپنی حجت کو تمام کر دو۔ امام حسین اپنے زبان کو نکالتے ہیں اور ہونٹوں پر پھیرنا شروع کرتے ہیں، فوج اشقیہ میں کوہرام بپا ہو جاتا ہے۔ اور پھر تمہارے ساتھ کہتا ہے آئینہ آئینہ حرملہ اکتا کلام الحسین، حرملہ کہاں ہو، حسین کے کلام کو پتہ کر دو۔ حرملہ پہلی مرتبہ تیر کو لگاتا ہے، چلہ کمان میں گر جاتا ہے، دوسری بار لگاتا ہے گر جاتا ہے، تیسری بار لگاتا ہے گر جاتا ہے۔ تمہارے ساتھ کہتا ہے حرملہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ جب میرے لشکر میں کوئی پوچھتا تھا کہ سب سے بہترین تیر انداز کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا تھا، آج تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم تیر نہیں چلا پا رہے ہو؟ کہا اے وہ میرے ساتھ میں جیسے ہی تیر کو چلہ کمان میں جوڑتا ہوں میرے سامنے ایک بیوی آتی ہے جو یہ کہتی ہے کہ تمہارے نزدیک اس بچے کی کیا خطا ہے، اسے تو بخش دو۔ اس کے بعد چوتھی مرتبہ جیسے ہی لگاتا ہے چلہ کمان میں 3 بار کا تیر اور وہ چلا دیتا ہے۔ جناب علی اصغر کے گلے کو چھینتا ہوا وہ امام حسین کے بازو میں پیوست ہو جاتا ہے۔ علی اصغر خون امام حسین کی ہتھیلی پہ آتا ہے، امام حسین ایک مرتبہ اسے
आसमान में फेंकना चाहते हैं तो आसमान में आवाज़ आती है क्या ऐ हुसैन, अगर इस खून नाहक का एक भी खतरा आसमान में आया तो क़यामत तक बारिश ना होगी। या हुसैन ज़मीन की तरफ फेंकना चाहते हैं तो ज़मीन से आवाज़ आती है हुसैन, अगर ये खून नाहक का एक भी खतरा ज़मीन की तरफ आया तो ज़मीन में क़यामत तक एक दाना ना उगेगा। और यहाँ पे शायर ने एक शेर कहा है कि इनकार आसमां को है राज़ी ज़मीन नहीं, असगर तुम्हारे खूब का ठिकाना नहीं। अच्छा, इन्ना लिल्लाहि मातम है, तीरों पे लाश मुअल्लक़ है, अम्मा बहुत अज़ियत है। तीरों पे लाश मुअल्लक़ है, अम्मा बहुत अज़ियत है। तीरों पे लाश मुअल्लक़ है, अम्मा बहुत अज़ियत है। तीरों पे लाश मुअल्लक़ है, घोड़े से गिर कर माँ को पुकारा, शहने वक्त मुसीबत है। तीरों पे लाश मुअल्लक़ है, अम्मा बहुत अज़ियत है। तीरों पे लाश मुअल्लक़ है, अम्मा बहुत अज़ियत है। कोई 72 सिपाहियों में नहीं रहा बाकी मागर, कहा के अपने लहू में दुनिया से हो गया रुख़सत लश्कर। कोई 72 सिपाहियों में नहीं रहा बाकी मादर, कहा के अपने लहू में दुनिया से हो गया रुख़सत लश्कर। तुम सराने आ जाओ, तुम्हारी सख्त ज़रूरत है। तीरों पे लाश मुअल्लक़ है, अम्मा बहुत अज़ियत है। तीरों पे लाश मुअल्लक़ है, अम्मा बहुत अज़ियत है। ज़मीन पर एड़ियाँ रगड़ कर मर गया अकबर मेरा, कटा के बाजू दिलावर अपने पड़ा है दरिया पर मेरा। ज़मीन पर एड़ियाँ रगड़ कर गुज़र गया अकबर मेरा, कटा के बाजू दिलावर अपने पड़ा है दरिया पर मेरा। गले पे ज़ख्म तीर लिए अकबर ज़ेरे तुरबत है। तीरों पे लाश मुअल्लक़ है, अम्मा बहुत अज़ियत है। तीरों पे लाश मुअल्लक़ है, अम्मा बहुत अज़ियत है। महान जे हैं अब भतीजे, पास में बेटे भाई, उधर है तीरों तबर हजारों, इधर है मेरी तन्हाई। महान जे हैं अब भतीजे, पास में बेटे भाई, उधर है तीरों तबर हजारों, इधर है मेरी तन्हाई। चलने लगा है अब सूरज, सामने शामे गुर्बत है। तीरों पे लाश मुअल्लक़ है, अम्मा बहुत अज़ियत है। तीरों पे लाश मुअल्लक़ है, अम्मा बहुत अज़ियत है। किसी ने तीरों तबर से मारा, किसी ने पत्थर से मारा, आज ज़ख्मों से पारा पारा तुम्हारी आँखों का तारा। किसी ने तीरों तबर से मारा, किसी ने पत्थर से मारा, आज ज़ख्मों से पारा पारा तुम्हारी आँखों का तारा। गोद में सर ले लो अम्मा, सामने वक्त शहादत है। तीरों पे लाश मुअल्लक़ है,
اماں بہت حیثیت ہے، پیروں پہ لاش معلق ہے، اماں بہت حیثیت ہے۔ اٹھا اٹھا کر ملاش ہر ایک کی لایا جا کر مقتل سے، کوئی نہیں ہے جنازہ میرا اٹھے گا کیسے مقتل سے۔ اٹھا اٹھا کر ملاش ہر ایک کی جائے جا کر مقتل سے، کوئی نہیں ہے جنازہ میرا اٹھے گا کیسے مقتل سے۔ تم سرانے آ جاؤ تمہاری سخت ضرورت ہے، پیروں پہ لاش معلق ہے، اماں بہت حیثیت ہے، پیروں پہ لاش معلق ہے، اماں بہت